اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال بلو كنا كارهين۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع یعنی رکوع نمبر 11 تا 24 اور سورۃ انفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 11 قوم شعیب کی سرکشی اور انجام۔ سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کی بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے اعتقاد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھائی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ 12ویں رکوع میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے ان قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ قومیں ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ رکوع نمبر 13 سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ 13ویں رکوع میں زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا، اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے۔ رکوع نمبر 14 حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جادو کے فن کی انتہا سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے کہا اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی۔ رکوع نمبر 15 فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ اس رکوع میں فرعون کے ایک ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ رکوع نمبر 16 بنی اسرائیل کی ناشکری۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجی تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخر اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لعن طعن کی۔ انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فراموشی کر کے کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ رکوع نمبر 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز۔
17 رکوع میں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو بکار اٹھے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تجھے کوئی اس دنیا میں دیکھ سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے انہی تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کی تلقین کریں۔ رکوع نمبر 18، بنی اسرائیل کا بچھڑے کی مورت کو معبود بنا لینا۔ 18ویں رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ مورت نہ ان کو پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے بخشش و رحمت عطا کرنے کی دعا مانگی۔ رکوع نمبر 19، اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو معبود بنایا ہے انہیں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بیجا رسومات، بدعات اور اوہام کے بوجھ ہٹائیں گے۔ جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے ان کا ادب احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ 20ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں، ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات اور ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 21، عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ 21ویں رکوع میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلے کا ایک گروہ سبت کے دن یعنی دریا کے کنارے گڑھے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا۔ یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھیں۔ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ بیچی، لیکن در حقیقت ہیلے کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلا سازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہی ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ خود ہی ان نافرمانوں کو سزا دے دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے، پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے تو انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔
رکوع نمبر 22 انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ 22ویں رکوع میں عہد الست کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرائت کیے ہوئے ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رکوع نمبر 23 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان۔ 23ویں رکوع میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت سارے خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا۔ میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ رکوع نمبر 24 اللہ کی طرف سے اہم ہدایات۔ 24ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کی لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گی بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہے کہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، یعنی بغیر آواز کو بلند کرتے ہوئے، اور گڑ گڑاتے ہوئے یعنی پوری رقت کے ساتھ۔ سورۃ الانفال۔ رکوع نمبر 1 بندہ مومن کا باطنی کردار، جنگ بدر کی حالات پر تبصرہ۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بندہ مومن کے باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے، اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے۔ رکوع نمبر 2 میدان بدر میں اللہ کی مدد۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹھ نہ دکھائیں۔ جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹھ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رکوع نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہارے جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ رکوع نمبر 4 اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے تھے۔ یہ مال خرچ کرنا عن قریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔